ایک صاحب کہتے ہیں کہ ان کے قریبی رشتہ دار سے ایک سچا واقعہ سنا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنے بیوی اور ایک بیٹے کے ساتھ رہتے تھے، اپنے بیٹے کو انہوں نے پڑھایا لکھایا۔ جب وہ بیٹا جوان ہوا تو اس کی بڑی دھوم دھام سے شادی کرائی۔ اس نوجوان کو اپنی بیوی سے بہت پیار تھا۔ اس کی بیوی کام چور تھی اور اس کے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتی تھی۔ اس کو لگا کہ اس کا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا ہے تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے، اور وہ اپنے شوہر سے ناراض رہنے لگی۔ نوجوان نے اپنی بیوی سے ناراضگی اور الگ الگ رہنے کا وجہ پوچھی۔ وہ بولی کہ میں ٹھیک تبھی رہوں گی جب تم اپنے ماں باپ سے الگ کہیں اور رہے، تبھی میں آپ کے ساتھ خوش رہوں گی۔ اور کہنے لگی، میں آپ کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت اور نہیں کر سکتی۔ اس نوجوان نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر آخر کار دوسرے شہر میں گھر لے لیا۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا کہ بیٹا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو ہی میرا ایک سہارا ہے۔ بہت سمجھایا اور اصرار کیا، لیکن بیٹے نے اپنی بیوی کے آگے ایک نہ سنی اور اپنے بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں آرام سے زندگی گزارتا رہا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس نوجوان کو سعودی عرب میں نوکری مل گئی۔ وہاں نوکری کرنے کے لیے چلا گیا۔ بعد میں اس نے اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اب وہ نوجوان اور اس کی بیوی ہنسی خوشی سعودی میں رہنے لگے۔ کچھ 2-3 سال تک اس نوجوان اپنے ماں باپ کو کبھی کبھی پیسہ بھیجا کرتا تھا، لیکن جب بیوی کے طعنے دینے کے کہ خرچ بہت ہے، بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، اس لیے اس نے وہ بھی کچھ پیسے اپنے ماں باپ کو بھیجنا بند کر دیا۔ اس کی بیوی ہمیشہ کہتی تھی کہ اگر آپ اپنے ماں باپ سے تعلق رکھیں گے تو مجھے بھول جانا وغیرہ۔ اسی کشمکش میں کافی عرصہ گزر گیا۔ وہ نوجوان اپنے ماں باپ کو بالکل ہی بھول گیا۔ سعودی میں رہتے ہوئے اس نوجوان نے کافی عمرے اور حج کیے۔ جب بھی وہ حج یا عمرہ کرتا، اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی اور دل میں ہمیشہ خیال آتا کہ تیرا حج اور عمرہ مردود ہے اور قابل قبول نہیں۔ اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا تھا۔ وہ نوجوان پریشان ہو کر ایک بزرگ کے پاس آیا جو وہاں پاس میں کھڑے تھے، اور اپنا سارا حال اس بزرگ کو سنایا اور کہنے لگا، مجھے 12 سال ہو گئے یہاں حج کرتے ہوئے، اور جب بھی میں کعبے کا طواف کرتا ہوں میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، اور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے، تیرا حج مردود ہے۔ ان بزرگ نے فرمایا، کیا تم نے کسی کا دل دکھایا ہے یا کسی کو ناراض کیا ہے؟ اس نوجوان کو اچانک یاد آیا اور پھر سارا قصہ سنایا کہ میں نے اپنے بیوی کے کہنے پر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا اور کئی عرصہ ہو گیا ان کی خبر بھی نہ لی۔ ان بزرگ نے کہا، یہاں حج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، جب تک تم اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کرو گے تب تک حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا، اور کہا، جاؤ جا کر پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کو راضی کرو۔ اس نوجوان کو غیرت آئی، بیوی سے بولا، تو رہے یا نہ رہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ماں باپ کے پاس جا رہا ہوں۔ اگلے دن ہی اس نوجوان نے اپنے گھر کی ٹکٹ بنوائی اور اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے کی غرض سے اپنے ملک واپس آ گیا۔ اپنے گاؤں پہنچا۔ 12 سال گزر گئے تھے، سارا نقشہ بدل گیا تھا، گھر کی بھی پہچان نہیں رہی۔ پھر اس نے اسی گاؤں کے ہی آدمی سے پوچھا اور اپنے باپ کا نام بتا کر حال معلوم کرنا چاہا۔ اس آدمی نے اس نوجوان کو نہیں پہچان پایا
اور اس آدمی نے بتایا، ہاں یہاں پاس کے گھر میں بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور بہت بیمار رہتے تھے۔ جب سے ان کا بیٹا گیا ہے ایک دم غم سے کمزور ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اسی حال میں کچھ دن پہلے اس بوڑھے آدمی کا انتقال ہو گیا، اور اب اس کی بیوی بیماری کی حالت میں گھر میں رہتی ہے اور اللہ سے صرف ایک ہی دعا کرتی رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو بھیج دے۔ پڑوس کے لوگ رحم کر کے کچھ روٹیاں کھانے کو اس کو دے دیتے ہیں۔ اب تو کمزوری کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی چلی گئی اور وہ اب دیکھ نہیں سکتی۔ اس گاؤں کے شخص نے اس کے گھر کا پتہ بتایا۔ یہ نوجوان اپنے گھر گیا۔ گھر کی حالت خستہ تھی۔ گھر کے دروازے کو کھولا۔ دروازہ کی آہٹ سن کر بوڑھی ماں نے پوچھا، کون ہے؟ بیٹے کو خیال ہوا کہ 12 سال کے بعد آیا ہوں۔ ماں دھتکار کر بھگا دے گی اور کہے گی، اب کیوں آیا ہے اور کوئی خبر بھی نہیں لی؟ اور سوچا ماں میری بہت ناراض ہوگی۔ دبی آواز میں بولا، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ بوڑھی ماں نے آواز سنی تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، بیٹا تو آ گیا، بہت دیر کر دی۔ آج اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ میں ہمیشہ دعا میں اللہ سے یہ کہا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو جلدی سے بھیج دے۔ تیرے انتظار میں اور کمزوری میں میری آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی۔ پھر بولی، بیٹا تیرا چہرہ میرے پاس لے آ، میں دیکھ تو نہیں سکتی لیکن تیرے چہرے کو چھونا چاہتی ہوں۔ اور پھر کہا، بیٹا تیرے ابا تیرا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، اب تو آیا ہے تو مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ یہ سن کر وہ نوجوان رونے لگا اور اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ بولا، ماں مجھے معاف کر دے، میں نے بڑا ظلم کیا، اب میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بوڑھی ماں بولی، میں نے معاف کیا، اللہ بھی تجھے معاف کرے، تو ہمیشہ خوش رہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس بوڑھی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس نوجوان نے کفن دفن کیا اور اپنی ماں کو سپرد خاک کیا۔ اگلی بار جب حج کا مہینہ آیا تو اس نے پھر سے حج کی، اور کہتے ہیں کہ اس بار کوئی خیال نہیں آیا اور دل کے اطمینان کے ساتھ حج کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، چاہے کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو اور مسجد حرام میں نماز کیوں نہ پڑھتے ہو۔ آج ہم چند دنوں کے عشق میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب ایک صحابی رسول کو اپنے ماں کی ناراضگی کی وجہ سے موت کے وقت روح نکالنے میں مشکل ہو رہی تھی تو غور کرے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں ماں باپ کی قدر اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔